السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مسلمن و مسلیان اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل حق کی بات میں۔ دوستوں، آج جب ہم اپنے معاشرہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہر ٹین ایجر جس کی عمر 13-14 سے کراس کر جاتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اگر ہمارے پیار کا کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کوئی ہیں تو وہ ہماری والدین ہیں، اور والدین میں سے سب سے زیادہ اگر ہمارے محبت کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہماری والدہ ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ انسان آج اس چیز کو نام دیتا ہے کہ لب یا لورز کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے لورز۔ یہ محبت حقیقت میں دیکھا جائے تو کسی بھی مذہب کے اندر اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ لوگوں نے اس کو صرف ایک عیاشی کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے اس چیز کو ایجاد کیا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک صرف ماں اور بیٹا تھا۔ اس کی ماں، جب اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی ماں کی پوری دنیا صرف اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بچہ بچپن سے بڑا ہوا اپنے ماں کی محبت میں، اور اس کی ماں نے ایک اصول بنایا تھا کہ جب تک میرا بیٹا گھر نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو یا صبح کا ناشتہ ہو۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں کھاتی تھی۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی اپنی عمر میں آ گیا، اس کو ایک لڑکی سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا اس لڑکی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ وہ لڑکا اپنی پریمکا، اپنی معشوقہ کے پاس گیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا، اے میری معشوقہ، اے میری محبوبہ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی ہوں۔ چنانچہ اس کا محبت کچھ دنوں تک چلا۔ اب لڑکی کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ جو انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا حقیقت میں وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے؟ چنانچہ وہ لڑکی اس لڑکے سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے سچا محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے صحیح میں دلی اعتبار سے پیار کرتے ہو تو تم یہ کرو کہ تم اپنے ماں کا کلیجہ کاٹ کر میرے سامنے پیش کر دو۔ لڑکا پوری سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف میری ماں کی محبت، دوسری طرف میری خود کی محبت، جو میری معشوقہ ہے، جو میری محبوبہ ہے، جس سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں، آج وہ مجھے کسی بھی چیز کی آج تک مانگ نہیں کی، اور آج کوئی چیز مانگی ہے تو وہ ہے میری ماں کی کلیجہ۔ وہ لڑکا پوری پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے، رات کے 11، 12، 1، 2 بج گئے، وہ گھر سے باہر ہے، سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کیا کروں، کیا نہیں کروں۔ چنانچہ رات کے 2:30 بجے وہ لڑکا اپنے ماں کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی انتظار میں آس لگائے بیٹھی ہے۔ کہا، اے والد محترمہ، کیا آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھا؟ کیا آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے؟ کہا، بیٹے تمہیں تو معلوم ہے میرا یہ اصول ہے کہ جب تک میں پہلا نوالا تمہیں نہ کھلا دوں تب تک میں اپنا نوالا اپنے منہ میں نہیں لیتا ہوں، تو تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ میرا بیٹا اب تک گھر نہیں آیا اور میں کیسے کھانا کھا لوں؟ چنانچہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں سو جاتی ہے، یہ لڑکا جگا رہتا ہے کیونکہ اس کو انتظار ہے کہ میری ماں کب سوئے گی، میں اس کے گردن کو کاٹوں گا، اس کے سینہ کو چاک کروں گا اور وہ کلیجہ میں اپنی معشوقہ کو دے دوں گا۔
اس کی معشوقہ بھی انتظار میں ہے کہ کب میرا محبوب آئے گا، کیا وہ حقیقت میں اپنی ماں کا وہ کلیجہ مجھے لا کر دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ تمام معاملہ سب کے ساتھ سب کے معائنے میں چل رہا ہے۔ اس کی ماں سو گئی اور وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا اب آ گیا ہے گھر، میں ایک دم سکون کی نیند سوتی ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں سو گئی اور اس کے بعد وہ لڑکا اٹھا اور اس کی ماں کا گردن کاٹ دیا، اس کے بعد اس کا سینہ چاک کر کے وہ کلیجہ اٹھا کر جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، رات کے اندھیرے میں وہ جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں اسے ٹھوکر لگ گئی۔ جب ٹھوکر لگی وہ گر گیا تو اس کلیجے سے آواز آئی کہ بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ وہ ماں تھی جب مر کر بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا، تمہیں تو چوٹ نہیں لگ گئی۔ وہ کسی طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ کلیجہ لے کر جاتا ہے اس لڑکی کے سامنے، اپنی معشوقہ کو پیش کر دیتا، کہتا ہے دیکھو میں نے اپنا وعدہ مکمل کر دیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم وعدہ پورا کرو کہ تم میری بیوی بن جاؤ، تم میری اہلیہ بن جاؤ، تم میری شریک حیات بن جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی اس کو جواب دیتی ہے کہ جو انسان اپنی ماں کو نہیں پہچانتا ہے، اس ماں کو جو اپنے پیٹ میں اسے 9 ماہ تک رکھی، جو ماں تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھی، پیٹ میں رکھنے کے بعد 2 سال تک تمہیں دودھ پلائی، 20 سال تک محبت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا، تمہیں ہر چیز تمہیں پورا کیا، تمہاری ہر خواہشات کو پورا کی، اس کے باوجود تم نے اپنی ماں کا گردن کاٹ دیا، تم نے اپنے ماں کا کلیجہ چیر کر تم میرے سامنے لا سکتا ہے، کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو مجھ سے کہیں میرے سے زیادہ خوبصورت لڑکی تمہیں مل جائے اور وہ لڑکی بھی کہے کہ تم اپنی بیوی کا کلیجہ کاٹ کر لا دو۔ تو جو انسان اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ کر لا سکتا ہے وہ انسان اپنی بیوی کا بھی کلیجہ کاٹ کر لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، تمہاری نکاح میں نہیں آ سکتی ہوں، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ اور وہ انسان اب اس کی پوری دنیا برباد ہو گئی۔ مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں ہوش میں آؤ، کل کے دن تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ معاملہ ہو۔ اور یاد رکھ لینا لڑکی ہمیشہ اپنی عزت چاہتی ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی لڑکا وہ لڑکا کی عزت زیادہ سے زیادہ اچھلے، وہ اپنی عزت کبھی اچھالنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے لڑکوں ہوش میں آؤ، اگر تم ہوش میں نہیں آتے ہو تو انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم صرف پچھتاؤ گے اور تمہارے ہاتھ سے تمہارے خاندان کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہوش میں آؤ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کو ایسی محبت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ جو بھی لوگ ہمارے اس چینل میں نیا ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سامنے بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک اور شیئر کریں۔